میرے آقا نے صحابہ اکرام کو اشارہ کر کے بتایا کہ اے میرے صحابہ، اس طرح اپنی انگلیوں کو ملا لیا میرے آقا نے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ، قبر کافر کو اس طرح دبوچ لے گی۔ جب اس طرح کسی انسان کو دبوچا جائے، یقیناً اس کے جسم کا کیا حال ہوگا آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! قبر اس انسان کو، اس کافر کو اس طرح دبوچ لیتی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، قبر تمہاری پہلی منزل ہے، اگر تم نے وہ منزل پار کر لی، یقیناً تم میدان حشر میں کامیاب ہوتے نظر آؤ گے۔ اللہ اکبر! مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جس وقت کافر کو قبر میں اتارا جاتا ہے، اس کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کی قبر میں 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، وہ سانپ اس کو قیامت تک ڈستے رہیں گے۔ اللہ اکبر! قیامت تک اس کو ڈنک مارتے رہیں گے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ان میں کا کوئی ایک سانپ دنیا میں آئے اور کسی جگہ پر اپنا ڈنک مار دے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جگہ کبھی سبزہ نہیں اگا سکتی، ہریالی نہیں اگا سکتی۔ اللہ اکبر! ایسے خطرناک سانپ اور 99 سانپ اس کی قبر میں اور قیامت تک اس کو ڈنک مارتے رہیں گے۔ اللہ اکبر! بتائیں کیا حال ہوگا قبر میں؟ اور قبر انسان کی پہلی منزل، اگر جو انسان قبر میں پھنس گیا، یقیناً وہ حشر میں بھی پھنسے گا۔ اللہ اکبر! کافر کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کافر کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر اس کی ہڈی اور پسلیوں کو ایک کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا نے صحابہ اکرام کو اشارہ کر کے بتایا کہ اے میرے صحابہ، اس طرح اپنی انگلیوں کو ملا لیا میرے آقا نے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ، قبر کافر کو اس طرح دبوچ لے گی۔ جب اس طرح کسی انسان کو دبوچا جائے، یقیناً اس کے جسم کا کیا حال ہوگا آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! قبر اس انسان کو، اس کافر کو اس طرح دبوچ لیتی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، قبر تمہاری پہلی منزل ہے، اگر تم نے وہ منزل پار کر لی، یقیناً تم میدان حشر میں کامیاب ہوتے نظر آؤ گے۔ اللہ اکبر! لوگو، اگر کوئی انسان قبر جیسی منزل کو پاس نہ کر سکا، یقیناً وہ میدان حشر میں پھنسنے والا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر کا ذکر کیا کرتے، لوگوں کو واعظ کیا کرتے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے، خوف الہی سے آپ کا دل لرز اٹھتا تھا۔ اللہ اکبر! پورے کا پورا مجمع خاموش ہو جاتا تھا جب قبر کی بات چھڑتی تھی۔ لیکن آج ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ نہ قبر کی فکر ہے، نہ حشر کی فکر۔ اللہ اکبر! ہم لوگوں کو جس میں ہمیشہ رہنا ہے، ہمارا جو آخری گھر ہے، ہم لوگوں کو اس کی ہی فکر نہیں۔ دنیا کی فکر میں ہم لوگ اتنے مائل ہو گئے کہ ہم لوگ آخرت کو بھول اٹھے۔ لوگوں، یاد رکھنا، قبر انسان کو ہر دن پکارتی ہے، کہتی ہے کہ مجھ میں اندھیرا ہے، میں نہایت ہی ظلمت کا گھر ہوں، جب تم مجھ میں آؤ تو اپنے اچھے اعمال لیتے آنا، میں تمہارے ساتھ، اگر تمہارے نیک اعمال ہوئے تو اچھا حشر کروں گی، اگر تمہارے اعمال برے ہوئے، یاد رکھنا میں تم پر تنگ ہو جاؤں گی۔ اللہ اکبر! لوگوں، آج تمہارے پاس وقت ہے تو اس کو یاد الہی میں گزار دو۔ اے لوگوں، اس انسان سے جا کے پوچھو جس انسان نے اس دنیا میں رہ کر کچھ نہ کیا اور ایسے ہی مر گیا، اور آج وہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے یہی دعا کر رہے ہیں، اے میرے رب، ہمیں ایسی زندگی دوبارہ دے دے تاکہ ہم جائیں اور تیری عبادت کریں، ہمیں زندگی دوبارہ عطا فرما دے۔ لیکن زندگی صرف ایک بار ملے گی، ایک بار ملے گی زندگی، بار بار نہیں ملنے والی۔ آج تمہارے پاس ایسا موقع ہے تو اس کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔